کوئی وقت نہیں ہے، اور صبح و شام ہم اس کوشش میں لگ جاتے ہیں کہ یہ کہیں تاغیت کا نام نہ اٹھنے پائے۔ اس لیے آپ خود طے کیجیے، اگر اس دنیا میں یہی ذلت چاہتے ہیں کہ منہ کے اوپر یوں ہی تھوکا جائے، ماتھے پر یوں ہی ٹھوکرے لگے، یہی حالت ہو کہ کھال کھینچی جائے، آبروں کے کفن پار پار کر ڈالے جائے، نالحال یوں ہی چھیدے جائیں، اور ان کا گرم سیاد لہو یہ دھرتی چوس چوس کر بالکل رنگ نہ بنے، اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو پھر یہی جمہوریت کا نام ہے، اور یہی جو اس سے پہلے 35 سال سے جس نے مسلمانوں کی ایک ایک رت سے لہو کھینچ لیا ہے، ان کی آبرو کو پامال کر ڈالا ہے، ان کی بستیوں میں آگ لگوائی ہے، اور ان کی زراعت اور ان کی کھیتی کو برباد کروا دیا ہے۔ کہیں کوئی آبرو نہیں ہے، نہ ایمان باقی ہے، نہ امانت ہے، کسی ایک چیز کا یہاں گزر مسلمان قوم کے اندر باقی نہیں رہا ہے، وہ یہی ایک چیز ہے اس جمہوریت میں جو سب سے بڑا خدائی کا ایک سمبل ہے، ایک نشان ہے۔ اب اس جمہوریت کو مانیے، یا اللہ فرماتا ہے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، یا اس بات کو مانیے، اللہ کی آیت کو ایمان اختیار کیجئے، ایمان کی دعوت دیجئے، اور اس کے بعد اس راستے میں آئی ہوئی اہمیت کیجئے، چوٹیں کھائیے، لگ جائے تو اس کے بعد سہلا لیجئے، زخم اٹھائیے اور چاٹ جائیے شیروں کی طرح سے۔ بات ایک ہی کہیے، کائنات کا ایک ہی مالک ہے، اس کی بندگی کریں گے جیسے اس کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور دنیا پر جو تمہاری دنیا کے معیار ہیں ہم ان کو پامال کر ڈالیں گے۔ ہماری نگاہ میں جنت کی بادشاہی ہے جہاں جانے کے بعد ہمارا مالک ہماری ہر خواہش کو پورا کر دے گا، ہم اگر اجازت نہ بھی کریں بغیر کسی اس کے، تو پروردگار فرماتا ہے جو تم چاہو گے، جو مانگو گے دیں گے، وہ لگے گا مزید، اور تم سوچ بھی نہیں سکتے ہم اس کے علاوہ دیں گے، اس سے زیادہ۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ حالت العباد الصالحین ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، یہ ہم نے اپنے ان بندوں کے لیے جنت میں وہ تیار کر رکھا ہے، کسی آنکھ نے ان کو دیکھا نہیں ہے، نہ کسی کان میں خوبیوں کی بھنک پڑی ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ کسی کے دل میں وہ تصور بھی آ سکا ہے۔ اور اگر تم چاہتے ہو قرآن کی آیت پڑھنا تو پڑھو، فقرؤوا ان شئتم ما لا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون، کہ جو ہم نے اپنے مومن بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے ان کے عمل کے بدلے میں، تو وہ آپ کی ٹھنڈک کے سلسلے میں کسی کو کچھ ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پروردگار اس کے نگاہ کو، اس عقیدے کو جس کے متعلق آج کہتے ہیں عقیدے کی بات تو کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ اصل بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو توفیق دے کہ اس عقیدے کی صحت کی طرف نگاہ ڈالے، اور اس کے بعد عمل صالح کے بعد پھر یہی ہماری دعوت ہو کہ اللہ کے بندو تمہارا ایک مالک ہے۔ پھر ہم جانتے ہیں کہ قوم کی اکثریت وہ اس کا مزاج یہی ہوتا ہے کہ وہ ایسے مومن بندوں کو اپنے اندر سے نکال باہر کرتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ توفیق دیتا ہے، یہ فولاد ہاتھ میں لے کر پلٹتے ہیں اپنی قوم کے اوپر، اور پھر جب بادل کے مشرق کے اوپر یہ فولاد کی چوٹ پڑتی ہے اس وقت یہ چیز بولتے ہیں، ننیانے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم مان گئے۔ یہ ہمیشہ یہی قاعدہ ہے، ہاتھ پھیلا کر یہ بادشاہی اسلام کو مل جائے گی، ان کو مل جائے گی جو یہ نہیں جانتے کہ شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، جن کی ماں اور بہنیں بے پردہ اور بیان ہو رہی ہیں، جو شرابیں پینے کے بعد شان سے اسے بیان کرتے ہیں، جو آگ ان کا بنتا اتار کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام انجام دیا ہے، جن کے یہاں سرگم کے تاروں پر ان کی آگ تھکتی ہے، ان کے لیے پروردگار یہ نعمت پہ تحفہ پیش فرمائے گا کہ اسلامی نظام ان کو حاصل، یہ مانگنے کی چیز، یہ سوالی پہ سوال کشکول کی چیز ہے، اس کو کے لیے ہوتی ہے ایمان والوں کے لیے نور کے سنگین سے ایمان کے تخت کو حاصل کرنا پڑتا ہے، اس کے تاج کو اٹھا کر اپنے سر پہ جمانا پڑتا ہے اسلام کے چہرے کے اوپر۔ اللہ وہ توفیق دے، یہ ایک طریقہ ہے، اس کے علاوہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایسی بات ہے اسلام کے ساتھ کوئی خیر خائی نہیں بچے۔ یہ مشہور عالم دین ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی آواز ہے۔ موحد عالم تھے، مجاہد عالم دین تھے، اور آرمی افسر بھی تھے۔ آج سے 45 سال پہلے یہ ان کا بیان ہے، اور کس انداز سے قوم کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ ہر طریقہ تم نے اختیار کر دیا ہے، یہ جمہوریت کی وجہ سے کوئی خیر نہیں آئی ہے، اور جب تک ایمان خالص نہیں کرو گے، توحید کی بات نہیں کرو گے، اور نبی علیہ السلام کا طریقہ نہیں اپناؤ گے، تمہارے اندر کوئی خیر نہیں آ سکتی ہے، تمہارے مسائل بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور دیکھیے آج 45 سال بعد بھی کس طرح قوم اور زیادہ دلدل کے اندر چلی گئی ہے، بالکل ان کا سارا نظام رک گیا ہے۔ یہ آواز میرے کانوں میں پڑی تھی آج سے 40 سال پہلے، دل و دماغ کے اندر اتر گئی، اور اس وقت سے
میں یہ دعوت دے رہا ہوں، اور سب سے پہلے دعوت دی 7 پنجاب ریجمنٹ کے اندر، آرمی کے اندر میں افسر تھا، اور ایسا ریئیکشن ہوا ہے جب ان کے اندر بتایا گیا کہ یا علی مدد کا نعرہ لگانا، دم دم علی علی نعرہ حیدری لگانا یہ شرک ہے، تو اس کے بعد ایسا ریئیکشن آیا ہے، بجائے اس کے بات ماننے کے اپنے اندر سے انہوں نے باہر نکال دیا ہے۔ اور یہی ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ توحید کی آواز جہاں بھی اٹھتی ہے کوئی اکثریت اس کو نہیں مانتی ہے، اور ایسے جوان مردوں کو یہ قوم اپنے اندر سے باہر نکالے۔ بالکل صحیح کہا تھا، اور صحیح اسی طرح ہوا۔ پھر یہ دعوت جاری رہی، اور پھر جب یہ جو ایمانداروں کی جماعت کے اندر جب پھر شرک آیا، محمد حنیف نے 2017 کے اندر شرک کا انجیکشن دیا مومنوں کی جماعت کے اندر، تو پھر جب میں نے آواز اٹھائی کہ دیکھو یہ شرک ہے، سجدہ تعظیمی یہ کسی شریعت میں جائز نہیں رہا ہے، تمام انبیاء اللہ کو سجدہ کیا کرتے تھے، تو انہوں نے اس طرح پرچے نکال کے اپنے اندر سے باہر نکال دیا۔ اور پھر جب توحید کی دعوت اور کڑاکے کے ساتھ آگے آنا شروع ہو گئی، آڈیوز کے ذریعے تو آ ہی رہی تھی، تحریروں کے ذریعے، اب جو ویڈیوز کے ذریعے بھی آنا شروع ہو گئی تو پھر ان کو برداشت نہیں ہوا ہے۔ ان 2-3 سرفروں نے، یہ معراج الدین ہو یا کمال خان ہو، انہوں نے پھر اپنے اندر سے پرچے نکال کے باہر نکالا کہ ارشد کو باہر نکالو۔ اس طرح ان کو توحید کی دعوت سے چڑ ہے، ان سب لوگوں کو یہ معاملہ ہے، لیکن بات ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہی ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہو جائے یہ دعوت آگے بڑھے گی، اور اسی انداز سے بڑھے گی، یہی طریقہ ہے، دعوت توحید آئے گی، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ کم از کم جو اپنی جان جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہے اس کے لیے یہ موقع ہے، ہر مسلمان کا یہ حق ہے کہ وہ ایمان خالص کرے، شرک کے ساتھ بدترین دشمنی کرنے کے بعد ہر طرح کے حالات کے اندر، بہار ہو یا خزاں، لا الہ الا اللہ، یہی توحید کی دعوت، کسی مسلک کی دعوت نہیں ہے ہمارا، کسی بریلویت سے، دیوبندیت سے، اہل حدیثیت سے، سلفیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی ہم ان سیاسی فریبکاروں کے ساتھ ہیں، ہمارا تعلق صرف اللہ کی کتاب سے اور نبی علیہ السلام کی سنت سے اور صحابہ کرام کے انداز سے ہے۔ انشاءاللہ خیر آئے گی، اسی طریقے سے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ مخلص اور باصلاحیت لوگوں کو ہمارا ساتھی بنائے گا، اور جنہوں نے ایمان کی قدر نہیں کی ہے پھر شرک کی طرف چلے گئے ہیں، یا توحید کی آواز ان کی کڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے پیٹوں میں مروڑ اٹھتے ہیں اور اٹھیں، لیکن وہ جس کی خاطر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے وہ تو خوش ہوتا ہے، اور اس نے یہی طریقہ بتایا ہے، یہی طریقہ انداز اختیار کیا ہے صحابہ اکرام نے۔ انشاءاللہ یہ دعوت اسی انداز سے پھر اٹھی ہے ہمارے ملک سے، اور یہ رنگ لائے گی۔